یہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہاں علامہ بروجردی کے دور میں ایک شخص کا نام تھا قاسم، عشق حسین میں مبتلا ہو گیا تھا. ہر سال وہ زیارت کے لیے کربلا جایا کرتا تھا. اتنی کثرت سے زیارت کی کہ لوگ اس کو کربلائی کہنے لگے. اب ہر لمحہ جب اپنی زمین پہ کاشتکاری کرتا تو دل میں افسوس کرتا، آنکھوں سے آنسو بہاتا، مولا میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا. سن رہے سمجھ رہے پیچھے والے؟ مولا میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہیں کی، میں قرآن پاک پڑھ نہیں سکتا، میں اس بات پہ بہت شرمندہ ہوں. آقا میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب میں تعلیم حاصل کر نہیں سکتا، میری یادداشت جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. کاشتکاری کے دوران جب یہ بات کہنے لگا تو ایک ایسا لمحہ آیا کہ دل میں سوچنے لگا کہ کیوں نہ کچھ ایسے افعال اور اعمال کروں کہ جس سے میرے مولا مجھ سے راضی ہو جائے. سن رہے؟ زمین میں کاشتکاری کیا کرتا تھا، ہر فصل پہ حصہ مخصوص کرتا کہ جس میں خمس اور زکوٰۃ دیا کرتا تھا. جب وہ خمس اور زکوٰۃ ادا کیا کرتا تو اپنے دل میں بہت خوشی محسوس کرتا. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اسی غم میں آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا کہ مولا میں نے قرآن کریم کی تعلیم کیوں نہیں لی. مولا میں جب آپ کے حضور پیش ہو جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ کہ اس نے دیکھا کہ دور سے ایک گھوڑا سوار ہے. دیکھا کہ دور سے گھوڑا سوار آئے، انہوں نے قریب آ کے کہا ہاں قاسم کربلائی کیوں پریشان ہے؟ بے ساختہ جواب دیا، پہچانا نہیں. کہا پریشان اس لیے وہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور دل میں حسرت یہ ہے کہ مرقد حسین پہ جا کے قرآن پڑھنا. حسرت دیکھیے. جب یہ بات میرے مولا و آقا نے سنی، ایک مرتبہ قریب آئے، کہا قاسم کربلائی قریب آ جا. جب وہ قریب آیا مولا نے دست شفقت اس کے چہرے پہ پھیری. ایک مرتبہ کہا آنکھوں کو بند کر لے. جب آنکھوں کو بند کیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے ذہن میں قدرتی طور پہ نور کا وہ عالم تھا کہ آنکھیں بند تھی لیکن تجلیات نظر آ رہی تھی. اب کہا آنکھوں کو کھول لے. جب آنکھوں کو کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا. اب جب سامنے کوئی نہ نظر آیا تو بے ساختہ اپنی زبان سے آنے والے کا قصیدہ پڑھنے کا دل چاہا. جب قصیدہ پڑھنے لگا تو کبھی مزمل پڑھی، کبھی یاسین پڑھی، کبھی طٰہٰ پڑھی. اور پھر جب پڑھنے لگا تو خوشی سے دیوانہ نہ ہو گیا کہ خدا یہ علم کیسا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا بھی نہیں اور مجھے حفظ بھی ہو گیا ہے. اب جب یہ عالم تھا تو خدایا رزق وہ مانگے، علم کا رزق مانگا کرو جو قبر میں کام آئے. جو دنیا میں کھا کے ختم ہو جائے وہ رزق تو پروردگار دیتا ضرور ہے. تو علم کا رزق مانگا کیجیے. اب جب اس نے یہ عالم دیکھا اپنی بستی کی طرف دوڑا. وہاں دوڑ کے پہنچا اور مسجد کے متولی سے جا کے کہا سنو مجھے قرآن آ گیا ہے. اب جب اس نے دیکھا کہ قاسم کربلائی تم دیوانے اور مجنون تو نہ ہو گئے وہ اس عمر میں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں قرآن نہیں آتا ہے. جب یہ جملے سنے تو مسکرا کے کہا تو بتا کون سی آیت سناؤں، کون سی تو آیت سننا چاہتا ہے میں سناؤں، کون سی سورت سننا چاہتا ہے سناؤں. اب جب یہ عالم دیکھا متولی نے امتحان لینا شروع کیا. قاسم کربلائی سے آیات سننی شروع کی اور پھر جیسے جیسے سنتا گیا آنکھیں پھٹتی چلی گئی. تو رات میں جاہل تھا، صبح میں عالم کیسے ہو گیا ہے. اب یہ خبر علامہ بروجردی کے قریب رہنے والوں نے انہیں پہنچا دی کہ آقا ایسے بھی لوگ ہیں جو شب میں جاہل سوتے ہیں صبح عالم اٹھتے ہیں. اب جب علامہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ قاسم کربلائی کو بلایا جائے. قاسم کربلائی کو بلایا گیا اور پھر قم مقدس میں جب بلایا گیا تو حوضہ قم میں کھڑے ہو کے قاسم کربلائی نے قرآن کی آیتیں ایسے پڑھی کہ تمام اہل حرم جھومنے لگے، قرآن کی
वो किरत इससे कबल कभी ना सुनी थी। अब जब ये आलम देखा तो अल्लामा बरोजर्दी से किसी ने पूछा कि आका बरोजर्दी ऐसा कौन सा अमल करके आया है कि रात में जाहिर था, सुबह में आलिम हो गया। अब जब उन्होंने इस्तफ्सार किया, काज़िम करबलाई से पूछा तो मुस्कुरा के कहा, जानते हो इसने क्या किया है? इसने अपने रिज़्क़ को पाक किया। इसने जब रिज़्क़ को पाक किया तो परवरदिगार से जो मांगा वो इसे मिल गया। अगर रिज़्क़ पाक हो तो हो नहीं सकता कि दुआ कबूल ना हो। और फिर मज़ीद इस रिवायत के बारे में ये लिखा है कि काज़िम करबलाई को लोगों ने दावतें देनी शुरू कर दी। आप मुझे बुलाए, दावत है, आप आइए। तो मैंने जाके आपसे पूछना थोड़ा ना कि आपका रिज़्क़ आया कहाँ से है, आपने चीज़ें बनाई कहाँ से है। आप देखिए कि काज़िम करबलाई को बगदाद में बुलाया गया, वहाँ जाके क़िराअत कुरान भी की और फिर लोगों ने एहतमाम तुआम भी किया। जब खाना खाने के लिए बैठे, एक लुकमा खाया तो तबीयत मतला गई। अब जब दोबारा जिक्र कुरान करने लगे तो अटकने लगे। सुन रहे हैं? शेखुपुरे में आपको कोई नहीं सुनाएगा ये बात। हाँ, तो जब दोबारा कुरान पढ़ने लगे तो अटकने लगे। फिर उन्होंने महसूस किया कि मेरी लुकनत आ रही है। समझते हैं लुकनत किसी कहते हैं? पढ़ते पढ़ते किसी चीज को भूल जाना। उन्होंने कहा मुझे लुकनत महसूस हो रही है। लम्हा नहीं लगा कि उसी वक्त काज़िम करबलाई ने उंगली हलक में डाली। अपने जिस्म में जाने वाले तुआम को जब मुंह से निकाल दिया तो फिर पर कुरान पढ़ने लगे। अब जब ये पूछा काज़िम करबलाई ये क्या किया, तो एक लम्हे के लिए अपने कानों पे हाथ रख के कहा, अस्तगफिरुल्लाह, ये जितना भी तुआम रखा था इसमें यकीनी एक लुकमा ऐसा था कि जो हलाल ना था।